جناب محترم آصم ظفر بختیاری صاحب میرے ہم نام ہیں، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب خالد اقبال ملک صاحب چیئرمین فاؤنڈرز گروپ، ظفر بختیاری صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، شیخ جمشید صاحب، مقصود عابد صاحب، اصغر عباسی صاحب، میاں منان صاحب، احمد بلوچ صاحب اور تمام دیگر میرے معزز سابق صدور جو سامنے بیٹھے ہیں اسلام آباد چیمبر کے، اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر، جو کہ آج پوری قوم جس کے بارے میں بہت متفکر ہے، اس پہ دعوت دی کہ میں اظہار خیال کر سکوں اور آپ کے خیالات سے بھی مستفید ہو سکوں۔ مجھ سے پہلے جتنے مقرر آئے انہوں نے نہایت ہی مفید اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے ان کی جو اس وقت کنسرنز ہیں وہ بھی سمجھنے میں مدد ملی اور ان کی رہنمائی بھی حاصل ہوئی۔ دیکھیے، پاکستان کا یہ 75ویں آزادی ہم منا کے 76ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے جب سیاست میں حکومت کے اندر پہلی دفعہ قدم رکھا تو 1997 میں ہم 50ویں آزادی کی سالگرہ منا رہے تھے، اور وہ گولڈن جوبلی سال تھا، ایک بہت زیادہ قوم کے اندر جوش اور جذبہ تھا۔ تو ہماری حکومت آئی، میں نے نواز شریف صاحب نے جب پوچھا کہ آپ کیا ذمہ داری لینا چاہیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی پروفیشنل سیاستدان نہیں ہوں، چونکہ ایک تعلیم کا پس منظر ہے، آئی ایم اے پروفیشنل ان پالیٹکس، تو میں کوئی پڑھا لکھا کام کرنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنا تغیر آ رہا ہے، تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے، جو صنعتی معیشت ہے وہ ایک نالج معیشت میں ڈل رہی ہے۔ اگر ہم نے صرف اپنے گھر کے اندر اپنے مسائل کو دیکھا، تو اگر ہم نے اگلے 10-12 سالوں میں خود کو ٹھیک بھی کر لیا، تو جو ایکسٹرنل چینج ہے، جو گلوبل چینج ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیں کھا جائے گی۔ تو ہمیں دونوں محاذوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کی اس تبدیلی کو بھی سمجھیں جو کہ پیداوار کے تمام ضابطوں یا پیراڈائمز کو بدل رہی ہے، گلوبلائزیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور اس طرح کے جو عوامل ہیں جو ری ڈیفائن کر رہے ہیں ویلتھ کریشن کو، ہم ان کو سمجھیں، اس کے مطابق نئی صلاحیت پیدا کریں اور ہم اپنے داخلی کرائسس کو بھی مینج کریں۔ اس کے لیے ہمیں ایک مربوط منصوبے کی ضرورت ہے، اور اگر ملیشیا ویژن 2020 بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کوئی ایک روڈ میپ بنا کے اپنے لیے ترقی کا سفر متعین کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا خیال ہے، آپ جائیں ملیشیا، ان کا پروگرام بھی دیکھیں اور یہ پروگرام بنائیں۔ ملیشیا ہم گئے تو ان سے جب بھی کوئی سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم تو 60s میں پاکستان کو دیکھتے تھے، تو آپ کی ترقی سے ہم سبق سیکھتے تھے، تو اب ہم آپ کو کیا ترقی کے اصول یا ضابطے بتائیں۔ لیکن ہم نے واپس آ کے بہت محنت کے ساتھ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر سے مل کر 5000 سے زیادہ لوگوں سے مشاورت کی اور ویژن 2010 مرتب کیا، جس کا مقصد تھا کہ 2010 تک ہم ایک اپر مڈل انکم کنٹری کے درجے تک پہنچ جائیں۔ 2 سال کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا، اور میں نے جنرل مشرف کو خط لکھا، میں نے کہا کہ میں سیاسی اور نظریاتی طور پہ ماشاء اللہ حکومت کا نہ حصہ بننا چاہتا ہوں، نہ کسی نوکری کا خواہش مند ہوں، لیکن یہ پروگرام میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کی طرح ڈیولپ کیا ہے، یہ ملک کا پروگرام ہے، تو آپ اپنی حکومت کے کسی نمائندے کو نامزد کر دیں جس کو میں اس پروگرام کی اونرشپ دے دوں، تاکہ وہ اس پورے پروگرام کو تسلسل کے ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن پہلے 2 سال 3 سال اس حکومت کا پورا ایجنڈا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہائی جیکر بنا کے کیسے سزا دلوانی ہے، اور مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ویژن 2010 کھڑکی سے باہر چلا گیا، اور ہم 2006 کے بعد اسلام آباد کے ایک سیمینار میں، اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا
کہ ہمارا جو ویژن ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق 20,006 اور 7 تک ہم انرجی ڈیفیسٹ کنٹری ہو جائیں گے، چونکہ 98 میں ہمارے پاس فالتو بجلی تھی، اور جب وہ بات ہم نے کی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ادھر ہم انڈیا کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہم انرجی ڈیفیسٹ ہو جائیں گے۔ تو میں انہیں یہ سمجھاتا تھا کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ نہیں ہوتی، ڈیمانڈ جو ہے وہ ایور گروئنگ ہوتی ہے۔ تو آج اگر آپ کے پاس فالتو بجلی ہے تو 7 سال کے بعد 8 سال کے بعد ہماری ضرورت اس سے بڑھ جائے گی، تو ہمیں نتیجتاً 2002 کے بعد یا 4 کے بعد نئے منصوبے ایڈ کرنے میں ہوں گے، اگر نہ کیے تو ہمیں بجلی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے 99 کے بعد ہمارے پاس کوئی ترقی کا روڈ میپ نہیں تھا سوائے امریکہ کی 9/11 کی جنگ لڑنے کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ ملک کی ترقی کی کیا ضروریات ہیں، اور 2007 کے بعد ہم بدترین توانائی کے بحران کی طرف دھکیلے جانے لگے، اور جب 2013 میں ہماری حکومت آئی تو 16 سے 18 گھنٹے بجلی کا بحران پیدا ہو چکا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی میری کوشش تھی ویژن 2010 کی، وہ ماشاء اللہ کی نظر ہو گئی۔ 2013 میں پھر ہم حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کون سا پورٹ فولیو لینے چاہیں گے، کیونکہ اب 2013 تک ہم بھی پارٹی میں ذرا سینئر رہنماؤں میں آ گئے تھے۔ تو میں نے کہا جی آئی ہیو انفنشڈ ورک، آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ۔ جو 99 میں ویژن 2010 ٹوٹا تھا، ہم اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے 3 E's ہیں جو ہم نے قوم سے وعدہ کی ہیں، انرجی، ایکسٹریمزم کی ایلیمینیشن اور اکانومی، ان کو پورا کرنے کے لیے آئی وڈ لائک کہ ہم ویژن ایک نیا بنائیں اور اس کے ذریعے پاکستان کو لے کے چلیں۔ پھر ہم نے تقریباً 1000 اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا کنونشن سینٹر میں، رات گئے تک ان کے ساتھ بیٹھے اور پورے صوبے کے ساتھ مشاورت کی۔ اس میں کے پی کی گورنمنٹ پرویز خٹک صاحب کی، پی ٹی آئی کی تھی، پیپلز پارٹی کی سندھ کی قائم علی شاہ صاحب تھے، اسی طرح ڈاکٹر مالک بلوچستان میں نیشنلسٹ سے تھے، پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے۔ تمام صوبوں کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایک ویژن 2025 بنایا، اور اس میں ٹارگٹ رکھا کہ بائی 2025 we will be inshallah among the top 25 economies of the world۔ جو آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو G20 کانفرنس پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، یہ کوئی ایسی خیالی بات نہیں کر رہے تھے۔ جب ہم نے اس ویژن کو شروع کیا تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، آپ ہمیں یہ خواب بھیج رہے ہیں کہ 2025 تک ہم 25 اکانومیز میں آ جائیں گے۔ تو انہیں ہم یہی سمجھاتے تھے کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ہمیں دیے ہیں کہ اگر ہم محنت سے کام کریں تو یہ ناممکن نہیں ہے، اور اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے تو غیب سے ضرور ہماری مدد بھی آئے گی۔ تو وہ غیبی مدد ہمیں سی پیک کی صورت میں ملی، اور سی پیک نے تقریباً 3 سالوں میں ہمیں $25 ارب کی سرمایہ کاری فراہم کی، جس نے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں ہماری کمی کو پورا کیا، ہمارے چھپے ہوئے خزانوں کو ہمارے لیے پیداواری ذرائع میں تبدیل کیا، اور ہمارے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے میں ہماری مدد کی۔ تھر کے اندر ہمارے پاس 400 سال کے لیے 10,000 میگا واٹ سالانہ سستا ترین بجلی پیدا کرنے کا کوئلہ موجود تھا۔ ہم 70 سالوں سے اس کو استعمال نہیں کر سکے۔ یہ سی پیک کا کمال تھا کہ جس نے اس کے لیے انویسٹمنٹ دی، اس میں ہمیں ٹیکنالوجی ملی اور ہم نے اس کو پیداواری ایک ذریعے کے اندر تبدیل کیا، اور آج پاکستان کو وہاں سے ہزاروں میگا واٹ سستی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سو سی پیک بیکیم اے بگ گیم چینجر۔ اور پھر 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ پاکستان اگر اس ٹریجیکٹری پہ رہا تو 20 اور 30 تک اٹ ول بی امنگ دا ٹاپ موسٹ پاورفل اکانومی آف دا ورلڈ۔ تو گویا
پرائس واٹر ہاؤس کوپرز G20 میں پاکستان کے 2030 تک شامل ہونے کی تصدیق کر رہا تھا کہ ہم صحیح ٹریک کے اوپر جا رہے تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ جو ہے بڑا مستند سمجھا جاتا ہے، ان کی جو رپورٹ شائع ہوتی ہے کہ یہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں، فور کاسٹ کرتے ہیں، یہ بڑی مستند ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ پیشن گوئی کی کہ PMLN گورنمنٹ از ویل پوائزڈ ڈسپائٹ جو 2017 کی سازش کی گئی نواز شریف صاحب کو نکالنے کی، کہ PMLN government will again return after the elections and Pakistan will have continuity of policies۔ تو دنیا بڑی مطمئن تھی کہ 2017 میں ایک بڑا پاکستان کے ساتھ حادثہ ہوا نواز شریف صاحب کی نااہلی کا، جس کے بارے میں آج سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی پاناما نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، وہ ایک سازش تھی، اور اس کے تحت پاکستان کو ایک جھٹکا دیا گیا، وہ ترقی کا سفر توڑا گیا۔ لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی فیلٹ ری ایشورڈ کہ الیکشن کے بعد اگر PMLN واپس آ جائے گی تو وہ پالیسیز جو نواز شریف صاحب شروع کر کے گئے ہیں ان کا تسلسل ہوگا۔ لیکن 2018 میں ایک انجینئرنگ کی گئی، چینج آف رجیم کی گئی، اور ایک ایسی حکومت لائی گئی کہ جس کے سربراہ نے آج تک ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی، اور اس کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو اگر آج آپ اپنی گاڑی کے اوپر ایک اناڑی ڈرائیور کو بٹھائیں گے تو وہ یہاں دفتر سے باہر آپ کو منزل پہ گھر تک نہیں لے کے جائے گا، یا کسی بس کے ساتھ ٹکرائے گا، کسی درخت میں مارے گا، کسی دیوار کے ساتھ ٹکر مارے گا، اپنا سر بھی پھاڑے گا، گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ کرے گا۔ تو آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ جو سب ہمارے پیش رو مقررین نے بھی اٹھایا کہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ ہمارے اندر کیا صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر دیانت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر سوچ کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر وسائل کی کمی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہم سے برتر ہے کہ وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے اور ہم ان سے آگے نہیں رہ سکے، وہ ہمیں اوورٹیک کر گئے؟ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ دیانت ہے؟ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ قابلیت ہے؟ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں؟ دیکھیے، آپ جاپان سب سے پہلا ملک تھا کہ جس نے ایشین میریکل کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان واز دا فرسٹ کنٹری ان ایشیا ٹو پرفارم میریکل۔ اس کو کاپی کیا ساؤتھ کوریا نے، اور جاپان اور ساؤتھ کوریا کی تقلید کی ملیشیا نے، چائنا نے، ویتنام نے، سنگاپور نے، انڈیا نے، دوسرے ہمارے ایسٹ ایشین اکانومیز نے، اور یہ سب ایک کامیاب معیشتوں کے نمونے بن گئے۔ تو آپ اگر ان سب ممالک کا تجزیہ کریں، جاپان سے ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ کسی بھی ملک میں ان سالوں میں کم سے کم 10 سال کا ایک سیاسی حکومت کا جو ٹھیک کام کر رہی تھی تسلسل یقینی تھا۔ انڈیا میں بی جے پی اور کانگریس کی دونوں پارٹیوں کی دو ٹرمز کی حکومتوں نے ڈیکیڈز آف سٹیبلٹی فراہم کی۔ کانگریس کی بھی حکومتیں 10 سال رہیں، بی جے پی کی بھی 10 سال رہیں۔ اسی طرح ترکی میں تو اب 20 سال کے لیے ایک پارٹی ہے، ملیشیا میں مہاتیر صاحب 22 سال رہے، اسی طرح جاپان میں، ساؤتھ کوریا، چائنا، ہر جگہ آپ کو ایک پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور سٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ 4 چیزیں ہیں کہ جو ہر کامیاب ملک نے یقینی بنائی ہیں۔ پیس، امن، جو ابھی حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی شرط ہے ترقی کی، جی بی میں پیس ہوا تو اس کے نتائج نکلے۔ دوسری اسٹیبلٹی، کہ وہاں پہ استحکام ہو، اور استحکام سے جڑا ہوا کم از کم ڈیکیڈ لانگ کنٹینیوٹی کا فریم ورک ہو پالیسیز کا۔
یہ نہیں کہ ہر 6 مہینے بعد 2 سال بعد پالیسیاں یو ٹرن ہو جائیں، کم از کم 10 سال کے لیے ایک یکساں پالیسی کا فریم ورک ہو جس میں کہ سرمایہ کار انویسٹر اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کر سکے۔ اور چوتھی چیز کنٹینیوس ریفارم، چونکہ اب دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، مارکیٹ پلیس تیزی سے بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی چینجز لے کر آ رہے ہیں، کمپٹیشن اپنے آپ کو تیزی سے گرو کر رہا ہے، تو ہر ملک کو بھی کنٹینیوسلی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جامد ہو جائیں گے تو آپ کا حشر بھی نوکیا اور بلیک بیری جیسا ہوگا۔ کتنے بڑے جائنٹس تھے وہ کہ کوئی تصور ہی نہیں تھا موبائل فون میں نوکیا اور بلیک بیری کے علاوہ کسی فون کا آپ تصور کر سکے۔ یہ چند سال، 3 4 سال 5 سال پرانی بات ہے، آج وہ صفحہ ہستی سے مل گئے۔ That shows the speed of innovation and change in today's economy کہ جو معیشتیں یا جو مصنوعات یا جو کمپنیاں اپنے ماحول کی تبدیلی سے لاتعلق ہوں گی، کس تیزی کے ساتھ، چاہے وہ کتنی بڑی کامیابی کے زینے پہ ہوں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کنٹینیوس ریفارم، تاکہ آپ خود کو نئے رجحان کے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ مسلسل آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی روشنی میں اکثر ایک سوال سوچتا تھا۔ آج اسلام آباد چیمبر میں آنا ایک تاریخی واقعے کی بھی یاد دلاتا ہے کہ 28 مئی 1998 کو میں اسی چیمبر میں مخاطب تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ہم ایک ایٹمی قوت بنے تھے۔ ایک پیراڈاکس جو ہمیشہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ یہ ملک اور یہ قوم جس کو دنیا کا کوئی ملک ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کوئی ہمیں ایٹمی صلاحیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جہاں کہیں پتہ لگتا تھا کہ ہمارا کوئی اسکالر کسی نیوکلیئر انجینئرنگ کے پروگرام میں پڑھ رہا ہے تو اس کو اس یونیورسٹی سے داخلہ ختم کر دیا جاتا تھا کہ ان کی رسائی نہ ہو جائے نیوکلیئر ٹیکنالوجی تک۔ تو ہمارے لیے بڑے محدود ذرائع تھے جن سے ہم جا کے نیوکلیئر ایجوکیشن بھی لے سکتے تھے۔ تو ہر طرف سے ہمارا گھیرا ڈال کے راستہ بند کیا گیا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت نہ بن جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گئے۔ لیکن ہمارے پاس بہترین کھیت ہیں، ہمارے پاس پانی بھی ہے، ہمارے پاس 4 موسم بھی ہیں، لیکن ہم 8 سے 10 ارب ڈالر کی زراعت امپورٹ کرتے ہیں، مصنوعات زرعی۔ ہمارے پاس بہترین دماغ ہیں، ہمارے پاس ہر معدنیات ہیں، ہر وسائل ہیں، لیکن ہم اکانومی کے میدان کے اندر آج بھی ڈیفالٹ کی تلوار کے نیچے رہ رہے ہیں۔ پوری دنیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے، ورلڈ بینک سے ہم نے پیسے لیے، یو ایس ایڈ سے پیسے لیے، برٹش ان کی ڈیفڈ سے پیسے لیے، تعلیم کے نام پہ پیسے لیے، صحت کے نام پہ پیسے لیے، آج بھی 2.5 کروڑ بچے ہمارے تعلیم سے محروم ہیں۔ آج بھی پاکستان دنیا میں ہیپیٹائٹس اور ڈائبٹیز کا سب سے بڑا شکار ملک کے طور پہ ہے۔ حد یہ کہ افریقہ کے ملکوں نے پولیو ختم کر دیا، ہم ابھی بھی پولیو کو ختم کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ پیراڈاکس نہیں ہے کہ ایک ملک کہ جہاں اس کو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس شعبے میں تو اس نے وہ کام کر دیا کہ جو ناممکن تھا، اور وہ شعبے کہ جہاں ہر کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور ہماری پشت پہ کھڑا ہے، ہم وہاں پر مسلسل ناکام رہے۔ تو یہ سوال میں نے پاکستان کے جو 2 عظیم سائنسدان تھے، ڈاکٹر اے.کیو خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد، جو اٹامک انرجی اور KRL کے چیئرمین تھے، ہمارے اس ایٹمی پروگرام کے کامیاب سربراہان تھے، وہ جب ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک پروجیکٹ کے لیے کسی میٹنگ کے لیے میرے پاس پلاننگ منسٹری میں آئے تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبان یہ بتائیں کہ اس شعبے میں ہم کامیاب ہو گئے
باقی تمام شعبوں میں ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے 6 باتیں مجھے جہاں تک یاد ہے اس میٹنگ سے کہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 6 باتوں کے اندر ہماری قومی کامیابی کا پورا نسخہ بند ہے کہ اگر ہم اس فارمولے کو قومی سطح پہ اپنا لیں جو ہم نے ایٹمی پروگرام کے لیے اپنایا تھا تو ہم ایک ایٹمی معیشت بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسا دھماکہ جو ہم نے ایٹمی دھماکہ دفاع کے لیے کیا، ہم اپنی معیشت میں بھی وہ ایٹمی دھماکہ کر کے ایک عظیم معیشت بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے کامیاب ہوئے کہ ہمارے آرگنائزیشنز میں ایک شیئرڈ ویژن تھا، ہم سب کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد صرف سربراہ کا نہیں تھا، وہ مقصد صرف انجینئر کا نہیں تھا۔ ہماری آرگنائزیشن کا جو خاکروب تھا یا نائب قاصد تھا یا ڈرائیور تھا، وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو ایک شیئرڈ ویژن تھا، ایک مقصد تھا، اور اس مقصد میں سب لوگ شریک تھے اور سب اس کو اپنے جاب کے ساتھ لنک کرتے تھے۔ اگر ایک تاجر دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہاں پہ صرف اپنا مال بنانے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے لیے اس کی معیشت کے لیے ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرا تعلق پاکستان کی معیشت سے بھی ہے، میرا تعلق صرف میرے کاروبار سے نہیں ہے۔ یہ لنک جو ہے کہ آپ کی جاب اور آپ کے پرپز، جو بڑا پرپز ہے، اس میں شمولیت سب لوگوں کی بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کامیابی میں۔ تو انہوں نے کہا یہ سب سے بڑی تو وجہ کی تھی۔ دوسری وجہ انہوں نے کہی کہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیئرمین 6 اور 8 سال سے کم سرو کر کے نہیں گئے۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اے خان نے جملہ کسا اور کہا کہ جناب اگر ہمارے چیئرمین بھی آپ کے وزیر اعظموں کی طرح آتے جاتے تو ہم نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا، ہم نے پھول چڑیاں بنائی ہوتی۔ تیسری چیز انہوں نے کہی کہ ہم نے اپنے آرگنائزیشنز کو حد الوسع میرٹ کے اوپر چلانے کی کوشش کی۔ ہم سے انسانی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ریکروٹمنٹ میں، پوسٹنگ میں، پروموشن میں، ٹرانسفر میں ہم نے کبھی کسی سفارش کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اگر ہم سفارش کے اوپر اپنے ادارے چلاتے تو ہم ایٹم بم نہ بنا سکتے۔ ہم نے حد الوسع میرٹ کو لاگو کیا اور اس کے اوپر اپنی آرگنائزیشن کو ایک ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن بنایا۔ چوتھی چیز انہوں نے کی کہ ایٹم بم مشینوں نے نہیں بنایا، ایٹم بم انسانوں نے بنایا۔ ہم نے اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر توجہ دی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی، ان کی تعلیم پر توجہ دی، ان کی ٹریننگ پر توجہ دی۔ تو یہ انسانی ذہن ہے جو انوویٹ کرتے ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، یہ بلڈنگز یا مشینیں نہیں بناتی۔ تو ہیومن ریسورس ہمارا جو ہے اس کو سہرا جاتا ہے کہ ہم نے ہیومن ریسورس کو نظر انداز نہیں کیا، اس پہ انویسٹ کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں ہماری ہیومن ریسورس کی کیا عالم ہے۔ ابھی یہ SIFC کا ایک اجلاس تھا IT کے اوپر، تو وہاں پہ وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا نے IT میں یہ انقلاب پیدا کر دیا اور ہم یہ انقلاب پیدا نہیں کر سکے۔ انہوں نے تقریر میں یہ بات کی، تو میرے ساتھ آرمی چیف بھی بیٹھے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے کہا جی اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی جو ٹرشری ایجوکیشن کی ایوریج ہے وہ 40% ہے، انڈیا کی ٹرشری ایجوکیشن کی ریٹ جو ہے 30% ہے، بنگلہ دیش کا ٹرشری ایجوکیشن کا ریٹ 25% ہے، اور ہمارا ٹرشری ایجوکیشن کا ریٹ 13% ہے۔ تو جب انڈیا میں ہائر ایجوکیشن کا ریٹ 30% ہوگا اور اس 30% کے مقابلے میں ہمارا 13% ہوگا، تو آپ کے پاس وہ ہیومن ریسورس ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ IT کا انقلاب پیدا کر سکیں۔ مجھے IT کا HR کنسلٹنٹ کہنے لگا کہ میں نے 5
بچے جو ہے ایک انٹرنیشنل فارم میں رکھوائے، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کا مجھے فون آیا کہ جی بڑا آپ نے اچھا ہمیں ہیومن ریسورس دیا ہے، ہمیں 200 اور چاہیے. کہتا میرے ہاتھ پیر پھول گئے. کہتا جی 5-10 مانگتے تو میں ان کو 200 کہاں سے لے کر آئیں گی، مارکیٹ میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کیا، ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے جس کو ہم نے ڈیولپ کیا. تو دس از اے سیریس ایشو. سو لہٰذا انہوں نے کہا کہ وی فوکسڈ آن پیپل اینڈ اٹ از پیپل ہو ڈیلیورڈ. 5/5 انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر ایک مشن دیا تو ریاست نے اس کے لیے وسائل دیے. یہ نہیں ہے کہ ہم منسٹری آف فائنانس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے ہماری ریلیز کب ہوگی، کیا ہوگا، پیسے نہیں مل رہے، اتنے کٹ گئے. یہ ہوگا جو پیسے ہمیں چاہیے تو ملے. اور فائنلی انہوں نے کہا کہ اگر ریاست نے ہمیں وسائل دیے تو ہمیں اٹانومی بھی دی کہ ہم اپنا کام کریں. روز کسی سیکشن افسر کی چٹھی کا جواب دینے کے لیے چیئرمین وزارت میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا. تو یہ 6 جو کلیے ہیں، اگر ہم انہیں کسی بھی شعبے میں اگر آزمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں یقیناً اسی طرح کامیاب کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے ایٹمی پروگرام میں کامیابی حاصل کی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان آج اس مسئلے سے کیسے نکلے گا. دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات ہو چکی کہ پالیسیز کا تسلسل یقینی نہیں بنایا، اور ان پالیسیز کے تسلسل کو یقینی نہ بنانے کی سب سے بڑی سزا یہ ملی کہ وی ہیو فیلڈ ٹو بیکم این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی. یہ جتنے ممالک میں نے آپ کو گنائے جہاں ان میں پیس، اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی اینڈ ریفارم تھا، اس کے ساتھ ایک بنیادی نقطہ ان کی اقتصادی منصوبہ بندی کا اور اقتصادی ترقی کا یہ تھا کہ انہوں نے ایکسپورٹس کے اوپر فوکس کیا. پاکستان 1960 میں $200 ملین کی ایکسپورٹ کرتا تھا. ساؤتھ کوریا $100 ملین کی ایکسپورٹ کرتا تھا. ملیشیا 70 ملین کی کرتا تھا. تھائی لینڈ $30 ملین کی کرتا تھا. تو پاکستان کے 200 ملین کے مقابلے میں اگر آپ ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کو تینوں کو تولیں تو پاکستان ان تینوں کے برابر تقریباً ایکسپورٹ کرتا تھا 1960 میں. ہم اس 200 ملین سے آج 2022-23 میں $30 ارب تک پہنچے. ساؤتھ کوریا 100 ملین سے 650-700 ارب پہ پہنچ گیا، 700 ارب پہ. ملیشیا جو ہے وہ 350 ارب پہ پہنچ گیا، اور تھائی لینڈ جو ہے وہ 300 ارب پہ پہنچ گیا. یہی وہ بنیادی فرق ہے ہر اس معیشت کا جس نے تیزی سے ترقی کی ہے اور پائیدار ترقی کی ہے کہ اس کو بیلنس آف پیمنٹ کا یا اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نشانہ نہیں بننا پڑا. کیونکہ اگر انہوں نے اپنی ترقی کے لیے ڈالر کنزیوم کرنے کی ضرورت لی ہے یا انہیں پڑی ہے تو ان کے پاس ڈالر کمانے کی صلاحیت ہوئی. ہم نے 75 سالوں میں ڈالر کھپانے کی صلاحیت میں تو بڑی ترقی کی ہے، لیکن ڈالر کمانے کی صلاحیت میں زیرو ترقی کی. اور اسی چیز کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے سامنے نجات کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ ایمرجنسی کے ذریعے پاکستان کا ہر تاجر، ہر بزنس مین، ہر انڈسٹریلسٹ ایکسپورٹ کا سیلز مین بن جائے دنیا میں. پاکستان کی کوئی مصنوعات لے کے، جیسے یہ انشورنس کمپنیوں کے سیلز مین نہیں دفتر کرتے. آج اگر ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو پاکستان کے بزنس مین کو بھی بریف کیس پکڑ کے سیمپل لے کے دنیا کی ہر مارکیٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. ہمارے مستقبل کا فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ ہم 28-30 ارب کی ایکسپورٹ کو $100 ارب میں کیا 7 سے 8 سالوں میں لے جا سکتے ہیں یا 15 سالوں میں لے جائیں. اگر ہم نے یہ سفر 15 سالوں میں کیا تو ہم ڈوب جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اگلے 5-7 سالوں میں ہنگامی بنیادوں کے اوپر
اپنی ایکسپورٹ کو 28-30 بلین سے 100 بلین کے اوپر لے گئے. جب ہم 100 بلین کا تھریش ہولڈ کراس کریں گے تو اگلا 200 بلین کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس اسکیل کے اوپر جب ہم پہنچیں گے تو پھر آگے بڑھنا نسبتاً بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ اس کے لیے ملک کے اندر ایک ایکسپورٹ کا ایکو سسٹم پیدا ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو 5 E's فریم ورک بنایا, جو ہمیں 16 ماہ ملے, کہ ہم پاکستان کے لیے وزارت منصوبہ بندی کا کام یہ ہے کہ وہ تشخیص کرے اور نسخہ لکھے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اس کی ایڈمنسٹریشن دیکھے. ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے اس کے علاج کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے تشخیص, کہ تشخیص درست ہونی چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ نسخہ ٹھیک لکھا جائے, علاج اس کا ٹھیک تجویز ہو. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس علاج کو جو تجویز کیا جائے ایڈمنسٹر کیا جائے. ہم تشخیص بھی کر لیتے ہیں, نسخہ بھی لکھ لیتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹر کرنے میں مار کھا جاتے ہیں, چونکہ تسلسل نہیں رکھ سکتے, اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. سو اٹ از ایکسپورٹس اینڈ امپلیمنٹیشن, کہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں ہم ان پر امپلیمنٹ کر سکیں. اب ہمیں زیادہ مباحثوں کی ضرورت نہیں, یہ کامن سینس ہے کہ بھی کس طریقے سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً کئی اس وقت فینسی آئیڈیاز ہیں یا بہت ہوں گے. پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج اگلے 3-4 سالوں میں ہے وہ یہ ہے کہ 2026 تک ہم نے $77 ارب قرضوں کی ادائیگی میں ادا کرنا ہے. تو ہم کیا اگلے ان 3 سالوں کے اندر اتنا فورن ایکسچینج ارن کر سکیں گے کہ ہمیں مزید قرض نہ لینا پڑے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ انجن اوور نائٹ کام کرے. اگر کوئی شخص $100 کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو تھوڑی سی ایفرٹ کرے تو $110-20 کی بھی وہ کر سکتا ہے. $15-20 اس میں فالتو لانے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. اگر آپ $100 کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں 100 ملین کی, تو آپ 100 ملین سے 120 ملین پہ بھی جا سکتے ہیں. جو 400 ملین کی کر رہا ہے وہ 400 سے کوشش کرے 450 پہ چلا جائے. جو 50 ملین کی کر رہا ہے 50 سے 60 پہ جانے کی کوشش کرے. سو ایک بگ پش از نیڈیڈ ایٹ آل لیولز. آئی تھنک گورنمنٹ کا صرف ایک کام ہونا چاہیے کہ وہ بزنس کی پشت کے اوپر کھڑی ہو اور کہے کہ بتائیں آپ کو کون سا کسٹم والا تنگ کرتا ہے, آپ کو پورٹ کی کلیئرنس میں کیا مسئلہ ہے, اور اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بجلی گیس کا کیا مسئلہ ہے, اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو FDR سے کیا مسئلہ ہے. آپ ہماری سپلائی لائن ہے اور ہم آپ کی پشت پہ ہیں, اور ایکسپورٹر کے پاس ایک گرین لائن ہونی چاہیے جس سے وہ حکومت کو باخبر کر سکے اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے. سو empowering exporters and turning all our businessmen into exporters is the challenge. ابھی ہم نے ایک اسٹڈی کی جس میں پاکستان کے سب سے بڑی کارپوریشن ہے, ہماری کون سی کارپوریشن ہے سب سے بڑی, وہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے. ایک کارپوریٹ اینٹی جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتی ہے وہی ہے نا سب سے طاقتور, جس میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ جائے. 530 کمپنیاں لسٹڈ ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اور ان میں سے غالباً 70 کمپنیاں جن کی $10,000 سے زیادہ ایکسپورٹ ہے. سو جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اپنی ہی مارکیٹ کے اندر ان سہولیات سے فائدہ اٹھا کے جو اس نے لی ہوئی ہیں اربوں روپے کی بزنس کر رہا ہے. آج ہماری سب سے بڑی کون سی کمپنی ہے؟ اینگرو ہے مثال کے طور پہ. آپ اینگرو کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں, اربوں روپے کا اس پہ ریونیو ہوگا. ان سے دیکھیں کہ اس اربوں روپے کے ریونیو میں ڈالر کتنے ہیں, صفر. دیر از نو ڈالر. باقی یہ ہماری جو اس کے بعد اور دوسری بڑی کمپنیاں جو ہیں, یہ فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیاں بڑی بڑی, ان کو دیکھ لیں. ہر بڑی کمپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں پیسہ بنا کے اپنی تجوریاں بھر کے خواب خرگوش میں بیٹھی. یہ ڈومیسٹک مارکیٹ بھی نہیں بچے گی اگر ہم ڈالر نہیں کمائیں گے. تو لہذا ہمارا جو بہترین مینیجیریل کیپٹل ہے
وہ تو کارپوریٹ سیکٹر میں ہے نا. تو پاکستان کا بیسٹ مینیجیریل کیپٹل از ناٹ انویسٹڈ ان ایکسپورٹ سیکٹر. سو شاید ہمیں ہنگامی طور پہ 2 یا 3 یا 4 بڑی ٹریڈنگ کمپنیاں قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو جوڑیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ. ہمارا جو انٹرپرینور ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائز کا جو پروڈیوسر ہے, اس کو لنک کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. اور اب جو ڈیجیٹل ریولیوشن آ گیا ہے اس نے تو بہت آسان کر دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اگر کسی گاؤں میں بھی بیٹھ کے پروڈکشن کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو ہم کس تیزی کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنی مصنوعات کو پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان کے برانڈ کو ایک کوالٹی برانڈ بنائیں, اپنے ملک کا برانڈ, اپنی پروڈکٹ کا برانڈ بنائیں. یہ چیلنج ہے. ٹوڈے از اے ورلڈ آف برانڈز. واٹ از ایپل؟ یہ ایپل کا جو فون اب آپ آئی فون 15 آیا ہے, اس کی جو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہیں اس کے برابر آپ کو چین کے 10 فون میں نکال کے دے دوں گا جو قریب اتنا ہی ان کا پکسل ہوگا کیمرے کا بھی اور ان کا پروسیسر بھی ہوگا. لیکن جو آئی فون بکتا ہے $1,000 کا, اگر آپ اس کے اندر جو اس کا سامان ہے اس کو دیکھیں تو بمشکل $200-300 کا ہوگا. وہ کس چیز کا پریمیم لے رہے ہیں؟ برانڈ کا. دس ورلڈ از ناؤ ورلڈ آف برانڈز. اگر آپ کے پاس برانڈز نہیں ہیں تو آپ ویلیو میکسیمائزیشن نہیں کر سکتے اپنی پروڈکٹ. آج دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے برانڈ اٹھ رہے ہیں جو دنیا میں جا رہے ہیں گلوبل. ہم نے کتنے برانڈز پیدا کیے ہیں جن کو ہم گلوبل نہ کہیں, ریجنل ہی کہیں. ہمارے تو نیشنل برانڈز بھی بڑے کم ہیں جو ہم نے بنائے ہیں. سو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو نئی اکانومی میں جانے کے لیے اور ایکسپورٹ اکانومی میں خود کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم نے منسٹری آف پلاننگ سے پہلی دفعہ ایک نیشنل سینٹر فار برانڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ اپروو کیا جسے ابھی لانچ کیا جائے گا, جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کر وہ برانڈ ڈیولپمنٹ کرے جو ہماری بے شمار بڑی ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہیں لیکن ہم انہیں اجاگر نہیں کر پاتے. ہاں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ایک اچھا برانڈ بنا کے پیش کرنا ہے. تو اگر ہم یہ کریں تو یقیناً اس کی ویلیو, ہماری قیمت بھی, مارجن بھی بڑھے گا اور ہماری اس کی مارکیٹ بھی زیادہ سیکیور ہوگی. آپ دیکھیے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم کارپیٹس بناتے تھے, ہم کارپیٹ بناتے تھے اور دنیا میں بیچتے تھے کہ جی ہم سستا کارپیٹ بناتے ہیں. ہماری جی لیبر کاسٹ بڑی کمزور ہے, ہم گاؤں کے اندر سستا لیبر لے کے اس سے کارپیٹ بنا کے, لیکن پیٹرن ہمارے وہ پرشین ہی ہوتے تھے کہ جی پرشین رات جو ہے ہم سستا بنا کے مارکیٹ میں بیچیں گے. جس دن آپ سے سستا بنانے والا ملک آ گیا, آپ کی ساری انڈسٹری بند ہوگی. کارپیٹ چین نے جب سستے بنانے شروع کیے تو وہ آپ سے چھین کے لے گیا اور آپ فارغ رہ گئے. اگر ہم نے اس کارپیٹ انڈسٹری نے انویسٹ کیا ہوتا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اور کوئی پاکستانی ڈیزائنز بنا کے پیٹنٹ کیے ہوتے تو ان پاکستانی ڈیزائنز کا خریدار آج بھی موجود ہوتا. لیکن ہم کسی کی نقل مارتے تھے اور سستا مال بناتے تھے, اور جب ہم سے کچھ زیادہ سستا مال بنانے والا آیا تو وہ مارکیٹ لے گیا, ہم فارغ ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سی پیک میں ہم نے اتنا کام کیا. ابھی ہم نے اسٹڈی کی, چائنا $2700 ارب کا مال امپورٹ کرتا ہے, ہمارا دوست ملک ہے اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ تجارت بڑھے. $2700 ارب کی وہ سالانہ امپورٹ کرتا ہے اور ہم اس کو کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ $3 ارب. اب اس کا کیا جواب ہے؟ ہمیں کم سے کم بھی 50, 60, 70, 80 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے تھا چائنا میں. اگر 100 ارب نہیں تو ہم, اگر اتنی بڑی ہمارے پاس منڈی ہے, ایک مارکیٹ ہے, پوری دنیا چائنا مارکیٹ کو فوکس کر کے وہاں پر آئی ہوئی ہے. ہمارا ایک دوست ملک ہے اور ہم کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنا کر وہاں بیچ سکتے ہیں, ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. اب ان کے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے, آبادی ہے جس میں ایگریکلچر پروڈکٹس. میں ابھی بیجنگ میں تھا تو وہاں پر ایک مجھے ملا
Chinese businessman, وہ کہتا کہ I am ready to purchase $1 billion meat from Pakistan, live beef کا. اور کہ جی میں $1 billion کا گوشت آپ سے امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس نے کہا اگر میں نے کی تو پاکستانیوں کی ریچ سے، ان کے دسترس سے، لوکل مارکیٹ سے گوشت غائب ہو جائے گا. بیف کی قیمت آپ کی 10 گنا بڑھ جائے گی کیونکہ سارا جانور ہم کھینچ لیں گے. آپ نے پروڈکشن کی طرف ایکسپورٹیبل سرپلس بنانے کی طرف توجہ نہیں کہ آپ کے پاس وہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہے کہ جو آپ ایکسپورٹ کر سکیں. تو ہمیں اپنی پروڈکشن کیپیسٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ سرپلس پیدا کریں. ہم جب بھی چین کے پاس جاتے تھے سی پیک کی میٹنگز میں، ہمیشہ ہم سے یہی کہتے تھے کہ آپ ہم سے چیزیں خریدیں، آپ ہم سے چیزیں خریدیں. دیکھیں بڑا ہمارا عدم توازن ہے. وہ کہتے تھے ہم تیار ہیں. انہیں کئی دفعہ کہا کہ آپ ایک مشن بھیجیں جو $2 ارب کی اسپیشل پریکیورمنٹ کرے پاکستان سے. وہ یہاں آتے تھے، جاتے تھے کہ کیا بیچ سکتے ہیں ہمیں. تو اخیر میں ہم ان کے سامنے چاول رکھتے تھے. وہ کہتے کتنے چاول دلائیں گے ہمیں، تو پروڈکٹس بنائے ہماری مارکیٹ کے لیے جو ہم آپ سے خریدیں. تو دیکھیے ہمیں انوویٹو ہونا پڑے گا. ہمیں ایک مارکیٹنگ اپروچ کے ساتھ دنیا کی منڈیوں میں نکلنا پڑے گا، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے 3 سالوں میں $77 ارب ہمیں قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے. کیا ہم اپنے زور بازو سے ڈالر کما کے یہ قرضہ اتار سکتے ہیں، یا ہم پھر ورلڈ بینک IMF کے دسترس ہو کے ان کے آگے بھیک مانگیں کہ ہمیں کچھ ڈالر دے دو کیونکہ ہم یہ قرضہ نہیں اتار سکتے. تو جب وہ آپ کو قرضے دیں گے تو اپنی شرطیں بھی دیں گے، وہ اپنی کنڈیشنلٹیز بھی دیں گے جو آج ہم جن سے بھگت رہے ہیں. تو لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے لیے. میں چونکہ وقت کافی لمبا ہو گیا ہے، میں کافی نکات اور بھی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت کروں کیونکہ پھر ہم پھنس جائیں گے. پاکستان کے لیے اپرچونٹی کے 2 راستے ہمیں کھلے ہیں. سی پیک ابھی آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے نائب وزیر اعظم آئے تھے اور ان کا پاکستان آنا 10ویں سی پیک کی سالگرہ پہ پریزیڈنٹ شی کے نمائندے کی طور پہ بہت معنی رکھتا ہے. وہ ایک انہوں نے دوبارہ تجدید کی ہے سی پیک کی، اور یہ تجدید اس لیے کی ہے کہ ہماری حکومت نے 16 مہینے میں ان کا اعتماد بحال کیا. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح گوادر کو پچھلے 4 سالوں کے اندر تباہ کیا گیا. سب سے پہلی چیز یہ کہ گوادر میں بجلی اور پانی کے سارے منصوبوں پہ کام روک دیا گیا اور وہاں کے عوام میں بے چینی پیدا کی گئی کہ وہ سی پیک کے خلاف مظاہرے کریں کہ جی ہمیں کیا ملے گا سی پیک میں. چونکہ 2017 میں ہم نے بجلی اور پانی کے منصوبے شروع کیے تھے جنہیں 2018 میں روک دیا گیا. ہم واپس آئے، آتے ساتھ ہم نے 6 مہینے کے اندر گوادر کی پانی کے پائپ جو ان ڈیمز کے ساتھ سپلائی دیتے تھے جو ہم نے تعمیر کیے تھے پانی دینے کے لیے، گوادر میں واٹر سپلائی کی اسکیم کو مکمل کیا. گوادر میں ہم نے 16 مہینے کے اندر پانی کا مسئلہ حل کر دیا. ہم نے 10 مہینوں کے اندر ایران سے 100 میگا واٹ کی 29 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن، اس کے لیے فنڈز فراہم کر کے اس ٹرانسمیشن لائن کو مکمل کر کے گوادر کے لیے 100 میگا واٹ ایران سے بجلی فراہم کر دی. اسی طرح گوادر کے لیے جو نیشنل گریڈ ہے، پنجگور سے آگے اس کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی نیشنل گریڈ کے ساتھ. 1 سال میں FWO کو پیسے دے کے ہم نے گوادر کو نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تاکہ اگر ایران کی بجلی کسی وقت ڈسٹربٹ ہو تو ہم نیشنل گریڈ سے بھی وہاں سپلائی دے سکیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منصوبے 14-16 مہینوں میں ہم نے پورے کر دیے تو 4 سالوں میں ان منصوبوں پہ کام کیوں نہیں کیا تھا. گوادر بندرگاہ جو ڈیپ سی پورٹ تھی، 4 سال اس کی مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی. اس کی جو گہرائی ہے سلٹنگ کی وجہ سے 1.5 میٹر سے زیادہ کم ہو گئی اور وہاں پہ بڑا جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ اس کی وجہ شہرت ہی ڈیپ سی پورٹ تھی. ہم نے آ کے اس کی 14 ارب روپے سے دوبارہ جو
ڈیسلٹنگ کے لیے مینٹیننس اس کی ڈریجنگ جو ہوتی ہے وہ شروع کی اور اس کے نتیجے میں فروری تک وہ مکمل ہوگی اور بڑے شپس دوبارہ اس بندرگاہ میں آ سکیں گے. یہ وہ غفلت ہے جو مجرمانہ بھی ہے اور جو نہایت انکمپٹنس کی بھی ہے. یعنی کہ اگر انکمپٹنس تھی تو وہ بھی ناقابل معافی ہے, اور اگر یہ جان بوجھ کے تھی تو یہ پاکستان کے خلاف اور سی پیک کے خلاف کرائم تھا جو 4 سالوں میں کیا. اس نے پورا وہ روپیہ روک دیا. یہ اسلام آباد ہے. 2017-18 میں آپ کو ہر سیکٹر میں چین کی کمپنی کا دفتر نظر آتا ہے. پریزیڈنٹ شی نے انہیں کہا کہ جائیں جا کے پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ کراچی سے اسلام آباد کسی جہاز پہ آتے 10-15 چینی بیٹھے ہوتے تھے بزنس میں. کدھر چلے گئے سارے؟ سب کو بھگا دیا. سب کو کہا تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم فلانے ہو, تم فلانی انکوائری بھگتو. اور کہا یہ معافی دیں ہم چلے. کوئی ویتنام چلا گیا, کوئی کمبوڈیا چلا گیا, کوئی لاؤس چلا گیا. ان کا تو بھلا ہو گیا. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے نوجوانوں کا جن کے لیے روزگار کا ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن اب چین کے نائب وزیر اعظم نے آ کر جب ہم نے 16 مہینے میں اعتماد بحال کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم سی پیک فیز 2 کے لیے تیار ہیں. اور سی پیک کا فیز 2 5 کوریڈورز میں ہوگا. کوریڈور آف گروتھ, کوریڈور آف لائیولیہڈ, کوریڈور آف انوویشن, کوریڈور آف گرین انرجی اینڈ کوریڈور آف اوپن اینڈ انکلوسیو ریجنل ڈیولپمنٹ. یہ چین کی اب پیشکش ہے کہ آپ اگلے فیز کے لیے تیار ہیں. ہم تیار ہیں, چین تیار ہے, ہمیں بھی تیار ہونا پڑے گا اور پوری تیزی کے ساتھ اس پیشکش کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. اسی طرح جو SIFC ہے جو کہ قائم کیا گیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر, اس کے تحت اب ایک موقع ہے کہ ہم گلف کنٹریز کے ساتھ, جس طرح سی پیک کے ذریعے ہم نے چین کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کا فریم ورک بنایا, ہم گلف کنٹری سے اپنی زراعت کے اندر, ہم اپنی مائننگ کے اندر, ہم اپنے IT سیکٹر میں اور توانائی کے شعبے جو 4 ابھی مختص کیے گئے ہیں, ان 4 میں اگر ہم انویسٹمنٹس لے آئیں تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کو تیزی کے ساتھ ماڈرنائز کر سکتے ہیں اور ان سے ایکسپورٹ پوٹینشیل اپنا اس کی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. تو سی پیک اور SIFC 2 اپرچونٹیز ہیں کہ جن کو اب ہمیں ضائع نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہم نے اس بار پھر وہی غلطی کی کہ جو ہم 2018 میں کر چکے ہیں تو پھر شاید تقدیر ہمیں, وہ کہتے ہیں نا کہ افراد کی غلطیوں کی معافی مل جاتی ہے لیکن اقوام جب غلطیاں کرتی ہیں تو پھر تقدیر ان کو ایسی سزا دیتی ہے کہ پھر نسلیں اس سزا کو بھگتتی ہیں. تو اب وہ ہمارے پاس مارجن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس صلاحیت ہے. بہترین آپ لوگ جو بزنس مین ہیں, کتنے آپ لوگوں نے کامیابی کی کہانیاں بلڈ کی ہیں. اور آخری میری آپ سے یہ گزارش ہے, دیکھیے مشکلات جب آتی ہیں that is the time when societies produce success stories. Who's an entrepreneur? Entrepreneur وہ ہے کہ جو کسی پرابلم کا سوسائٹی کو سولوشن دیتا ہے اور اس سولوشن کے ذریعے وہ بلینئر بن جاتا ہے. یہ جتنے آپ آج دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے واٹس ایپ کا, جو واٹس ایپ آپ سب استعمال کرتے ہیں نا, اس کا فاؤنڈر کیا تھا؟ وہ جھاڑو لگاتا تھا کسی اسٹور میں اپنی مکا کے لیے, جینیٹر تھا, اس نے وہ کام نہیں کیا. باقی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب یہ نیچے سے نکلے ہیں, انہوں نے دیکھے پرابلمز دیکھے اور اپنی صلاحیت کو اس کو سالو کرنے کے لیے اپلائی کیا اینڈ دے کریٹڈ وننگ پروڈکٹس. سو آئی تھنک ان مشکلات کے اندر پاکستان از ناؤ سرچنگ فار نیو انٹرپرینورز کہ جو ان مشکلات کے اندر سے سولوشنز تلاش کر کے دیں, اور اگر آپ وہ سولوشنز دیں گے تو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ PMLN only has this vision. I think ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا 90 سے یہ ویژن ہے کہ اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان. اور اگر ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا ہے. سرکار کے دانے ختم ہو چکے ہیں,
investment has to come from private sector. And I think simple words में हमारी अगर हुकूमत आएगी तो उसका सिर्फ इतना काम होगा कि प्राइवेट सेक्टर के रास्ते में जो भी रेड टेप आए, जो भी पत्थर है, जो भी रुकावट है, उसको एक कुल्हाड़ा लेकर काटा जाए और पाकिस्तान की सोसाइटी के एंटरप्राइज को और हमारे यूथ के एंटरप्राइज को अनलीश किया जाए। चाहे वो आईटी सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। आई थिंक पाकिस्तानीज आर फुल ऑफ एंटरप्राइज। हमने सिर्फ उनको जंजीरों में, रेगुलेशंस की जंजीरों में, गैर जरूरी रेड टेप के अंदर जकड़ा हुआ है। अगर हम वो सब खोल दें और उन्हें मौका दें कि वो दुनिया में फैल जाएं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका ये चैलेंज है कि जैसे मैंने कहा कि वो इंश्योरेंस का रैप वो अपने बगल में ब्रीफकेस लेके दफ्तर जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए। पाकिस्तान के हर बिजनेसमैन को इस मुल्क की अगर आप खुद मुख्तारी बचाना चाहते हैं तो अपने सैंपल डालें अपने बैग में और दुनिया के करिया मार्केट्स में अगले 5 साल घूमें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मदद करें। दैट इज द ओनली वे वी कैन सेव आवर सॉवरेनिटी, दैट इज द ओनली वे वी कैन सेव आवर नेशनल प्राइड। वरना ये जो 1 अरब इससे पकड़ लिया, 1 अरब उससे पकड़ लिया, ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजी का ये दौर है। हमने टेक्नोलॉजी के शोबे में भी जो इस वक्त इंजन्स कायम किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, बिग डेटा, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, और अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग का नया सेंटर बना के छोड़ कर आए हैं, और दूसरे शोबे, ये सब हमें तैयार करेंगे अगले नए फेज के लिए। लेकिन इन सब की कामयाबी का मैं आकर मैं ये कहूंगा दारोमदार है कि कौम क्या फैसला करती है अगले इलेक्शन में। कौमों की और अफराद की किस्मत बनती है उनकी चॉइसेस में। अगर हम सही फैसला करेंगे तो पाकिस्तान की किस्मत ठीक हो जाएगी। पीएमएलएन वाहिद जमात है जिसने परफॉर्म। आज आप पाकिस्तान के पीएमएलएन की पॉलिसियां और पीएमएलएन के मंसूबे निकाल लें तो पाकिस्तान आज से 100 साल पीछे अंधेरों में चला जाएगा। ना पाकिस्तान में बिजली होगी, ना पाकिस्तान में सफर करने के लिए कोई रास्ता होगा, और ना पाकिस्तान में कोई जदीद मईशत की बुनियाद बाकी बचेगी। क्योंकि जितनी जदीद पॉलिसीज हैं हमने 1991 में मुतारिफ की, जो इंडिया ने हमसे कॉपी की, पॉलिसीज भी हमने दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने दिया, विजन भी हमने दिया, और उस पर डिलीवर भी करके देखा। लेकिन जब भी हम कामयाबी की तरफ चलने लगे हमारे रास्ते काट लिए। और ये चीज वो है कि जिसपे मैं समझता हूं कि हमें जो सबसे बुनियादी पाकिस्तान की जरूरत है कि पाकिस्तान के ऑर्गन्स ऑफ स्टेट को एक दूसरे से इनसिक्योरिटी से निकलना पड़ेगा। जो हमारी फौज, सियासत और अदलिया, इन तीनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम की जरूरत है कि जहां हार्मनी के साथ ये तीनों इदारे मुल्क के आइन के तहत मईशत की तरक्की के लिए एक दूसरे से ताउन करके काम करें और एक दूसरे से इनसिक्योरिटी के एहसास से निकलें। सियासतदान अगर फौज से डरता रहेगा, फौज सियासतदान से डरती रहेगी, और दोनों से अदालतें डरती रहेंगी, और हम एक दूसरे के खिलाफ बका की जंग लड़ते रहेंगे, तो इससे फिर हम मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। आई थिंक वी नीड एन इक्विलिब्रियम, and that is where now Mohammad Nawaz Sharif becomes very relevant. I think उनको जो अल्लाह ताला ने मुकाम दिया as a senior statesman, he is no longer a politician, he is a senior statesman. I hope when he comes back, he will play the role of a national healer. कि किस तरीके से वो कौम को दोबारा जोड़ सकते हैं। कुव्वत अवाम जो हम कौमी तराने में कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की का राज इसी कुव्वत अवाम में है कि अगर हम सब एक जान टीम पाकिस्तान बन के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विल टर्न द टेबल्स अराउंड इन 5 years and once again be one of the top economies in Asia. पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।